پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، کل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو ہم اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز، جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر ہماری مکمل اتفاق ہے کہ اس حکومت نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئیں اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ہم سب دست پہ دعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے۔ لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمیں بوس ہو گئی، یعنی بالکل اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں، چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں، سامان ہیں، سب کی قیمتیں گریں۔ پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی دل خراش یہ بات ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی، آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا، اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور ابھی یعنی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ نکالتی تھی۔ آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی، اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر پیٹرولیم کے بعد آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی۔ تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بوم چھل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں، اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی، انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس حکومت کے اس دوران۔ یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت اظہار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے، اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے
وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹنٹس ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا، اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا، جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے۔ میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ شکریہ۔ آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہمیں دعوت بھی دیا، چائے بھی پلایا، اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے، یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا، جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی، پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے، ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے، ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئی ہے، ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کا میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی۔ شکریہ جی۔ ون بائی مریم، ون بائی ون آپ آگے آئیں۔ آپ کو میں کرنے دیں جی۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا، اور شہباز صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ کہ رہبر کمیٹی وہ ہے، وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران بنی تھی، تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے؟ جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو، یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں۔ اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ، اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا، اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے، یہ دھرنا کی وقت سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی، اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے، تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو ہو۔ شہباز صاحب اور بلاول صاحب، آپ دونوں سے ہی ہے، آج وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ نیب کی جو ترمیم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن، وہ کسی طور پر بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔
एक तरफ फेटिव का जो कानून चार्ज लेके आ रहे हैं, साथ साथ नैब की भी आपकी जो तरामीम है उन पर गौर नहीं हो रहा, तो फिर क्या आप अपोजिशन क्या देख रही है? अभी आपने इस मुलाकात में भी इस पर कोई डिस्कशन? जी, बलाल साहब भी जवाब देंगे, मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ कि ये जो हुकूमत के साथ, जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई अपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही थी। अपोजिशन ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, या और भी कोई अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने 2 साल नैब, न्याजी, गठजोड़ के जो हथकंडे हैं, जो चीरादस्ती है, उसको अपना वो सोबतें, अकूबत खाने की, जेल खानों की कैदें बर्दाश्त की और अभी भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो हमें अगर आप ये कहें कि हम उसके लिए रिलीफ उनसे ले रहे थे, तो ये तो वाक़यात जो 2 साल के हैं वो उसकी नफ़ी करते हैं ख़ुद, कि हमने तो इन 2 सालों में जो जबर और तशद्दुद, जो नाइंसाफ़ी जो बरती गई और जो यकतरफ़ा जो नैब, न्याजी, गठजोड़ की कार्रवाई अपोजिशन के मुंह को बंद करने के लिए जो की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जो एक बड़ा हमागीर फ़ैसला है ख्वाजा साद रफ़ीक के बेल के, उसको पढ़ लें, और उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में नैब के बारे में निशानदेही की, हमने कहा कि उसकी जो करेक्शन है उसको सही इंसाफ की बुनियादों पर, अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं हम में से भाग रहा। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर बदतरीन विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग हो रही है। जी, फैशिस्ट कह लें, और मुसोलिनी से और उन सब से आगे बढ़ गई। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ, कहाँ 30 अरब रुपए से 100 अरब रुपए से क्रॉस कर गई, 100 अरब रुपए से। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई BRT पेशावर में जो इस वक्त जो अपना अरबों रुपए के घपले हुए हैं, ख़ुद उनकी रिपोर्ट है, ख़ुद एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, और आज तक भी वो उसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा, मालम जब्बा है, और बेशुमार ये चीनी का स्कैंडल है, ये गंदम का स्कैंडल है, ये पेट्रोल का स्कैंडल है। किस किस स्कैंडल की बात करें? हमें 2 साल से जो जिन अल्फाज से अपना इन्होंने हमें नवाजा, दिन रात चोर डाकू कहा, लोग आज पता है कि कहते हैं, वो बहस कहते हैं, बहस बराए बहस। उन्होंने काम तो किया था, दिन रात काम किया था। इन्होंने मासवाए पाकिस्तान के अरबों खरबों ज़ाया करने के अलावा और पाकिस्तान के गरीब कौम का वक्त ज़ाया करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये है नैब के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर जो कानून दानों की जो एसोसिएशन बार्स हैं, उन्होंने जो कहा है कि जनाब इसकी आप फिल फॉर इसको आप रीविज़िट करें नैब के कानून को, और इसका इतलाक़ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हुकूमत की काबीना में जो लोग बैठे हैं, कौन अपना चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन आटे के स्कैंडल में मुलव्वस था, कौन पेट्रोलियम के स्कैंडल में, किसको पूछा गया? मासवाए कि जनाब दिखावे के लिए आप एक तरफ हो जाएं। तो हमने ये कहा है, हमने कोई उनसे रिलीफ की भीख नहीं मांगी। ये मैंने एक मिनट जो हमारे दोस्त ने ये इस सवाल उठाया है, बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो यू टर्न्स और स्पिन्स चला रहे हैं, इस पर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कह रहे हो नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़े हो के इस पर तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहाँ उसको जवाब देता, आपके थ्रू जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये है कि अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैटिव की बात पर, शुरू उसने इस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, आज तक उस पर क्यों नहीं जवाब दे दिया है? आज तक जो रेमंड डेविस के वाक़या पे हीरो बनने निकला था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहाँ तक नैब की बात है, जहाँ तक फैटिव की बात है, अपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ पे और वज़न आया है।
ہمارے موقف پہ اب جسٹس باقر بھی کرا ہے, ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے, ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں. حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا, حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو. اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے وہ کالا قانون ہے, اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس, ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے, بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے. اور اب یہ حکومت, یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے, نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے, وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے, پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاٹف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو, ہم جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, ہم انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے, میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فیٹف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں, آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کرے. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں, صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے. جی عمر, لاسٹ کوسچن. آپ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہونے والی آل پارٹی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس حد تک کامیاب ہوگی کہ حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. دوسری جانب نیب کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں, 17 تاریخ تک آپ کی جو ڈیٹ ہے یہیں پر ویٹ بھی کیا تھا. اگر اسی طریقے سے ساری صورتحال رہے گی تو کیا حکمت عملی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ ریڈ نہیں کر پائیں گے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کی چلنے کی کوئی صورتحال ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے, پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام, ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی, اسی میں ان کی عافیت ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اے پی سی پہلے, جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی, اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی کے بعد, اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کی امیدوں کے کی امنگوں کے مطابق وہ پلان ہوگا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ جی, ایک منٹ جی, آپ سوال ایسے نہیں ہو سکتا جی, ایسے نہیں. ایک عمران خان نے دھرنا دیا تھا سر آپ کی حکومت کے اندر اور بڑا کوئی ناپسند اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے گئے اسلام آباد, تو تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئی ہیں, کیا اسلام آباد کا رخ کریں گے؟ دیکھیں, یہ ان دھرنوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. 7 مہینے ان دھرنوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا
اور چین کے صدر شی جن پنگ جو پاکستان تشریف لا رہے تھے، عمران خان کی ہٹ درمی نے کہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے، اور ان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، اور اسی حوالے سے اسی تناسب سے جو سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ 7 مہینے آگے جا پڑا۔ آپ اگر 7 مہینے پہلے اگر وہ معاہدے سائن ہوتے تو پاکستان کے ساتھ قیمتی مہینے بچ سکتے تھے۔ تو ہم وی بلیو ان پالیٹکس آف لاجک اینڈ پالیٹکس وچ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ اس کے لیے جو بھی تمام جماعتیں ایک لائمل بنائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور ایک بات ضروری ہے کہنے کا کہ عمران خان کے پاس تو پاکستان کے عوام کھڑے نہیں تھے، اور یہ بات کا ثبوت اس میں تھا کہ جب وہ دھرنا دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے، تو عوام ہی نہیں ہوتے تھے وہاں۔ جب پاکستان کے اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو دھرنا کی ضرورت ہی نہیں ہوگا، آدھا راستہ میں ہم پہنچیں گے، عمران خان کا حکومت گر جائے گا۔ چلیں آپ سے کیا آپ کو نون لیگ کی طرف سے کوئی یکسوئی نظر آ رہی ہے اپنے موقع پہ؟ آپ پہلے بھی 3 ہفتے جہاں رہے ہیں اور اب منٹ سے ترلے کرتے ہیں، ہیزیٹیشن ہے، اب کوئی یکسوئی نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے؟ سر میں ایک تو اعتراض کرتا ہوں آپ کے سوال پہ۔ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے، ہمارا رابطہ جو ہے وہ مسلسل، جب شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں۔ تھینک یو۔ کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب حکومت کو مزید وقت نہیں دیا جا سکتا، عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کریں گے۔